الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے خاص بندے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دی جائیں۔ پہلی چیز اس کے اعمال عمل، دوسری چیز اس کی مدت زندگی، تیسری چیز اس کی روزی، اور چوتھی چیز وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ یہ 4 چیزیں لکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3332 میں یہ سارا ذکر کیا گیا ہے اس چیز کا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے وہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص ہوتا ہے جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنے ایک بندے جو ہوتے ہیں ان کی کسی نہ کسی خصوصیات کی وجہ سے انہیں اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو کلپ بہت اچھا ویڈیو کلپ ہے جس میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو انہیں اللہ کے نیک یا خاص بندے کہا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم میرے بنو گے، پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا۔ تو پہلے میرے بنو تو صحیح۔ وہ کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو۔ تو وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں۔ یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مراد لیتے، باجی السلام علیکم، تو ڈرا ہو رہے ساڈارا ہو رہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں۔ 2، تیسری فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور
مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء باجماعت پڑھ لو، فجر باجماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں جی اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ بہے کوئی بھی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کہیں گل نہ کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں، دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا۔ اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تین صفتیں کٹھی بیان فرمائیں، وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد خاندانوں کے خاندان تباہ ہو کے، اور ایسی سرحد اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون،
زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسیپٹ کیا، زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ اچھا، 9ویں صفت کیا ہے ان کی؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے، یا کوئی ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، یا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور 10ویں ہو گئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو وہ سننے سے انکار نہیں کرتے، یعنی آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لگے گا، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے، میرا قرآن آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، تو اندھے بہرے نہیں ہوتے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں، غور کر کے سنتے ہیں۔ تو اللہ ایک ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے، بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر رو دھو کے توبہ کرتے ہیں۔ 11، 12ویں صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے ازواج یعنی بیویاں، ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں متقین کا سردار بنا، امام بنا۔ اپنی وجاہت مانگتے ہیں، وجاہت، یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے، اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے، عزت دے۔ اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے۔ ہاں ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی کام ہو وہ حرام ہے، ورنہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا۔ اس کا الٹا محاورہ ہے اسقط اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی تمہیں سکھ دیکھو، تم سکھ دیکھو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدلے جنت کے بڑے گھر ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، جس میں گاڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما،
جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، اس کا حسن بڑھتا رہے گا اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک بندوں کی خصوصیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔